باب الانصات یوم الجمعۃ والامام یخطب واذا قال لصاحبہ انصت فقد لغا وقال سلیمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصت اذا تکلم الامام۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب قائم کر رہے ہیں جمعہ والے دن خاموشی اختیار کرنا، اور امام جب خطبہ دے اس وقت اگر کوئی آدمی اپنے ساتھ والے بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ تو خاموش ہو جا تو اس کا یہ کہنا لغو ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینصت اذا تکلم الامام، جب امام گفتگو شروع کرے تو اس وقت تمام مجمع کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ جو مسئلہ ہے امام بخاری نے پورا باب قائم کیا، اور مسئلہ یہ سمجھانے کے لیے کہ امام اور خطیب جب منبر پر بیٹھتا ہے اور گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت تمام سامعین کو خاموش ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے گفتگو سن سکیں اور اس گفتگو سے ان کو فائدہ ہو اور وہ اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ جب امام نکل کر خطبے کے لیے آ رہا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام جب منبر پر بیٹھ جائے اور گفتگو شروع کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک حکم بیان کرتے ہیں کہ جب امام اپنے حجرہ سے نکل کر خطبہ کے لیے آ رہا ہو اس کے بعد کسی بھی آدمی کو کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تحیۃ الوضو پڑھے، نہ تحیۃ المسجد پڑھے، نہ سنت مؤکدہ پڑھے، کسی طرح کی کوئی بھی نماز پڑھنے کی اس کے لیے گنجائش نہیں، چونکہ خروج امام اس بات کی علامت ہے کہ اب امام آ کر خطبہ دے گا، لہٰذا تمام سامعین پر یہ خطبہ سننا فرض اور واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھے اور گفتگو شروع کرے، حضرات صاحبین وہ فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے اس کے بعد خاموش رہنا واجب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب امام اپنے حجرہ سے نکلے اس کے بعد کسی بھی آدمی کو کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بات کرنا بھی گنجائش نہیں، حتیٰ کہ صف میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی دوسرا آدمی بات کر رہا ہو تو یہ جو خاموش آدمی ہے اس کو بھی اجازت نہیں کہ دوسرے کو کہے کہ خاموش ہو جا، اتنا اہتمام ہے۔ اور وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر گناہ گار ہوگا، لیکن خطبہ تقریر سننے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ آدمی اس کو اگر منع کرے گا تو یہ بھی گناہ گار ہو جائے گا، یعنی یہ اپنی توجہ کو امام کی طرف رکھے، باقی وہ جو شخص گفتگو کر رہا ہے یا خاموش نہیں ہو رہا اس کا معاملہ الگ ہے۔ اسی لیے اس کے ضمن میں جو حدیث بیان کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ جب تیرا کوئی ساتھی تیرے پاس بیٹھا ہوا ہو جمعہ والے دن اور امام تقریر شروع کر لے
اور تو اس کو کہے کہ خاموش ہو جا، تو نے یہ جملہ کہا، یہ بھی لغو جملہ کہا، تجھے یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آگے والا باب ہے باب الساعۃ التی فی یوم الجمعہ۔ جمعہ والے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمعہ کے آداب تو بیان کر دیے خطبہ کے، لیکن ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں انسان جو بھی دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ ساعت آج کل بھی موجود ہے یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھی اور بعد میں ختم کر دی گئی۔ تو اس میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ساعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، بعد میں وہ اٹھا لی گئی، لیکن جمہور اہل علم علماء یعنی اکثریتی محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ساعت آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی، اور یہی صحیح بات ہے، اس لیے کہ دعا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے اور اس کی ضروریات میں سے ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے امت کے افراد کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے یا کسی نہ کسی وقت میں وہ دعا اللہ تعالیٰ ایک سہولت دے دیتے ہیں، جو آدمی یہ دعا کرے گا تو میں فوراً وہ دعا قبول کروں گا، اور یہ اعزاز پوری امت کے لیے ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ وہ شروع میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، بعد میں وہ اٹھا لی گئی، یہ قول بالکل 100% غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ساعت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اب دوسری بات یہاں یہ جاننے کی ہے کہ وہ ساعت ہے کون سی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فیہ 40 اقوال، اس کے اندر 40 اقوال علماء نے لکھے ہیں کہ فلاں وقت ہے، فلاں وقت ہے، فلاں وقت ہے، لیکن ان تمام 40 اقوال میں سے 2 قول زیادہ مشہور ہیں، اور وہی 2 قول زیادہ دل کو لگتے ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ جمعہ والے دن جب امام تقریر کے لیے، خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک جمعہ کی نماز مکمل ہوتی تب تک یہ سارا وقت وہ ہے کہ جس میں دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امام صاحب خطبہ کے لیے آ گئے اور اب یہ وقت شروع ہو گیا وہ مبارک ساعت کا کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد جب دعا کریں گے اور دعا کرتے ہوئے جب تک وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر دعا ختم نہ کریں، اس وقت تک ساری کی سارا جو وقت ہے یہ ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں جو بھی دعا ہے وہ قبول کی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہوتا ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ اور نماز سے پہلے کا جو وقت ہے، نماز شروع ہونے سے پہلے اور خطبے کے بعد میں، اس میں جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ پورا وقت ہے۔ مثلا ایک آدمی آداب کے ساتھ آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، پوری توجہ سے پوری تقریر سنتا ہے، پھر خطبہ پورا عربی والا بھی سنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور نماز کے بعد جب وہ دعا کرے گا تو یہ بندہ اتنا محتم بشان ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے اہتمام کے ساتھ آیا، وضو کیا، مسجد میں بیٹھا، اور اس نظریے کے ساتھ بیٹھا کہ آج جو بھی بیان ہوگا میں سنوں گا، یاد کروں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد پھر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے جب دعا کی تو اللہ خوش ہو کر اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ مسلک ہے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا۔ وہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ والے دن کی یہ ساعت ایسی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمتاً کاملہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک ہے، کہ عصر کا جب وقت داخل ہوتا ہے اس وقت شروع ہوتا ہے، اور مغرب
سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ گویا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی مسجد میں ہی بیٹھا رہے یا جہاں پر نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے اور دعائیں کرتا رہے تو اس کی دعا جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں اوقات ایسے مبارک ہیں جمعہ والے دن کہ جمعہ والے دن نماز عصر کے بعد آدمی انتظار صلاۃ میں بیٹھا رہے، مغرب کے لیے اور درمیان میں دعائیں مانگتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اس درود شریف کے بعد جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، جیسے کہ یہاں ہمارے یہاں بھی وہ لگا ہوا تھا کہ وہ درود شریف ایک مخصوص درود شریف ہے جو اس کی ایک تعداد ہے، وہ جمعہ والے دن نماز عصر کے بعد جو ہے نا اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے تو ظاہر ہے جب وہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کی جائے گی وہ بھی قبول ہوگی۔ اور وہ جو وقت ہے دن کا جس میں تقریر شروع ہوتی ہے اور نماز کے بعد تک دعا تک، وہ وقت بھی بڑا شان والا ہے۔ ان دونوں اوقات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کریں اور دعا بھی یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ حدیث نقل ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم الجمعۃ فقال فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یکللها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن ایک ساتھ ایسی ہے جس میں عبد مسلمان آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ فرمایا کہ وہ وقت بڑا کم ہے، یکللھا، اس وقت کی قلت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لمبا وقت نہیں ہے، بڑا مختصر وقت ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ والے دن جو آدمی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھے گا، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے تقریر سننا بھی ضروری ہے، عربی خطبہ سننا بھی ضروری ہے، اس کے بعد نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے دعا کی تو اس وقت میں اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی۔ اب جو لوگ جمعہ والے دن آتے ہیں، مثال کے طور پر عربی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا عربی خطبہ کے بعد آ کر نماز میں شریک ہوتے ہیں، یہ سعادت ان کو نہیں ملتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس آدمی کو ملے گی جو تقریر شروع ہونے سے پہلے آئے گا اور باقاعدہ اہتمام سے تقریر سنے گا اور پھر نماز کے بعد تسلی سے دعا کر کے نکلے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ جو دم چھلے ہوتے ہیں، جلدی لیٹ آنے والے اور جلدی بھاگنے والے، یہ دنیا میں بھی اس طرح رہیں گے، آخرت میں بھی اسی طرح رہیں گے۔ یہ محروم بدقسمت لوگ ہیں۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں جب اس طریقے سے جو آخر میں آتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں جی خطبہ شروع ہو تو بعد میں جائیں، اور پھر نماز میں بھی سب سے جلدی بھاگ جاتے ہیں، تو میں ادھر سے دیکھتا ہوں تو میں ان کی قسمت پہ رو جاتا ہوں کبھی کبھی، کیسے بدقسمت لوگ ہیں اور کیسے بد اخلاق لوگ ہیں، کیسے بد دین اور بد تہذیب لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور اللہ پر احسان بھی کرتے ہیں، جمعے میں آ بھی رہے ہیں، لیکن یہ محروم جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی شکلوں کو آپ دیکھیں گے تو خدا کی لعنت ٹپک رہی ہوتی ہے، بڑے خوش جاتے ہیں جی بس گئے تھے جمعہ پڑھ کے آ گئے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ لعنتی بن کر آئے تھے، لعنتی بن کر جا رہے ہیں۔ اصل جمعے والے دن شان پانے والا آدمی وہ ہے کہ جو شروع میں آ کر بیٹھتا ہے، بڑے اہتمام سے جمعہ کی ساری عبادات پوری کرتا ہے اور بڑے آرام سے نکل کر جاتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر